حوا کو ہاتھ لگانا ہے تو مہر ادا کرنا ہوگا. آدم علیہ السلام سے بولے بیوی کا مہر دینا ہوگا, تو آدم علیہ السلام نے کہا میرے پاس ہے کیا جو میں دوں گا؟ تو آواز آئی کہ آدم میرے محبوب پہ درود پڑھ دے, سلام, یہی تیرا مہر ہے. وہ اماں حوا کا مہر ہی سلام پڑھا, اب ان کی جو اولاد ہوگی وہ پڑھے گی نا. یہ تو ہماری اماں کا مہر ہے بھائی, اس لیے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہم. اب اولاد میں بھی کچھ خلف کچھ ناخلف ہوتی نا. جتنی خلف اولاد ہے فرما بردار وہ سب مہر کا خیال رکھ رہی, اور جتنے نامعقول ہیں اماں کے مہر کو بھول گئے. اب یہ لوگ سلام نہیں پڑھے تو سمجھنا اماں کے مہر کو بھول گئے. پکڑ کے پکار کے بولو کیا ہے رے, اماں کے مہر کو بھول گیا, اماں کے مہر کو بھول گیا. تمہارے پیچھے انہوں پڑھے تم ان کے پیچھے پڑھو. چھڑیاں پہن کے بیٹھے کیا کمزور ہیں؟ انہوں کھڑے رہ کے بولتے جائیں گے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. اول تو ہمارا حساب ہے ہم کسی کو چھیڑتے نہیں, اور کوئی چھیڑا تو چھوڑتے نہیں. ارے کھانا میں پکا رہا ہوں بھائی, میرا پیسہ خرچ ہو رہا, تیری کیا تکلیف ہو رہی؟ 12ویں شریف کا کھانا ادھر دے گا, ادھر کفگیر ادھر دل ادھر, کفگیر ادھر ہل رہی دل ادھر ہل رہا. ارے میرا پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں, تیرے کیا تکلیف ہو رہی؟ میں کھلاؤں کچھ بھی کروں, کئی کو کھلا رہے ہیں, کئی کو کھلا رہے ہیں, تمہارے باپ کا لے کے کھلا رہے ہیں. میرے آقا کے نام پہ لٹا رہے کھلا رہے, ان کا صدقہ سال بھر کھا رہے, ایک دن ان کے نام پہ لٹا رہے ہیں. عشق و محبت ہے تو تم بھی کرو بھائی, ہم کو کیوں روک رہے ہیں؟ درود و سلام کی بات اپنی اختتام کی منزل پہ پہنچا دو. اور حدیث شریف ہے باب الشفاعت, بخاری شریف, اسٹائل میرا ہے. میدان محشر ہے, لائن لگی ہوئی ہے, میدان عمل پہ ترازو پہ لائن لگی ہوئی ہے, اور ایک گناہگار سنی مسلمان انہیں بھی لائن میں کھڑا ہوا ہے. اور بڑے بڑے 30 مار خاں 5 مرتبہ حج کو گئے, 6 عمرے کرے, مدرسے بنائے, مسجد بنائے, انہوں لائن میں کھڑے ہوئے. ارے انہوں بھی آ گئے سامنے. اب ان کو دیکھ کے انہیں پریشان ہے, اتنے بڑے حاجی صاحب کئی بار حج کرے, کئی عمرے کرے, مسجداں بنائے, فرشتے کیا کرے, جیسے ان کے نام اعمال کو تولے جانے لگے, پکڑ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے جہنم کو لے جا رہے ہیں. انہیں بولا ارے تو 6 مہینے تبلیغ میں جاتا تھا, 40 دن بول کے 6 مہینے تک نہیں آتا تھا, گلی گلی پھر کے نمازاں پڑھاتا تھا, اس کو کہاں لے جا رہے؟ گھسیٹ کے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں. ایک ایک ترم خان جس کو دنیا میں بہت بڑا سمجھتا تھا, جہنم میں فرشتے لے جا رہے ہیں. اب انہیں پریشان ہے کہ اتنے بڑے بڑوں کا یہ حال ہے تو میں تو کہیں بھی نہیں ہوں, اپنا کیا حال ہوگا؟ ارے ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھا رہا. بڑے بڑوں کو فرشتے پکڑ کے کچھ لوگوں کو عزت کے ساتھ جنت پہ لے گئے, اور کچھ لوگوں کو جہنم میں فرشتے گھسیٹتے لے گئے. اب اس کی جب باری آئی, انہیں نام اعمال اس کے سامنے تول رہے ہیں ترازو میں, تو انہیں کیا کر رہا, ترازو کو دیکھ رہا اور فرشتوں کو دیکھ رہا. اب انہوں ہاتھ ڈالتے بھاگنا. جیسے ہی اس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہوا اور نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوا, تو فرشتے ایسا ہاتھ ڈالے پکڑنے کو ہاتھ ڈالتے, انہیں پہلے سے تیار تھا, بہتوں کا حال دیکھا ہوا تھا, پیچھے ہٹا. فرشتے آگے بڑھے ہاتھ ڈالنے پکڑنے, تو جیسے ہی فرشتوں نے پکڑا, زبان سے بے اختیار نکلا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے. یہ پکار نکلنی تھی کہ دونوں جہاں کے مالک کو مختار سید الانبیاء تمہارے اور ہمارے آقا دوڑتے ہوئے تشریف لائے. فرمایا میرے امتی تو مجھے بلایا, مجھے پکارا, کہا یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے, فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث بنوان سنا رہا ہوں, اسٹائل میرا ہے,
یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے، مجھے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو آقا و مولا نے کہا فرشتوں کہ میرے امتی کو جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ یہ گناہگار ہے، نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہے، اس لیے حکم الہی ہوا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس کے اعمال کو میرے سامنے تولو، اس کے نام اعمال کو میرے سامنے تولو۔ تو فرشتے رسول پاک کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا تیرے محبوب چاہتے ہیں کہ اس کے اعمال کو ان کے محبوب کے سامنے تولا جائے، اے رب العالمین کیا حکم ہوتا ہے؟ تو پروردگار فرمائے گا اے فرشتوں آج وہی کرو جو میرا محبوب چاہتا ہے، آج وہی کرو جو میرا محبوب چاہتا ہے۔ میں تو رب العالمین ہوں، میں تو جانتا ہوں کہ کون نمازی ہے کون گناہگار ہے۔ اگر میں حکم کر دیتا تم یہاں جاؤ وہاں جاؤ تو پوچھنے والا کون تھا؟ میں تو مالک کے یوم الدین ہوں، قیامت کے دن کا مالک ہے، سوال کون کرتا؟ میں نے محشر تو میرے محبوب کے لیے بنایا ہے، میں نے محشر کا میدان تو میرے محبوب کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے بنایا ہے کہ جو دنیا میں میرے نبی کی عظمت کا قائل نہیں تھا آج ان کی عظمت دیکھ کے سمجھ جا کہ آج انہی کا راج چل رہا ہے۔ فرشتے نام اعمال تول رہے ہیں، اب اللہ کا حکم ہوا اور کسی عاشق نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ یا رسول اللہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، قیامت میں تو آپ کے جلوے دکھائی نہیں آنے۔ نام اعمال تولے جانے لگے۔ اب توجہ، پہلے جب عمل تولا جا رہا تھا تو فرشتہ کیا گناہگار کیا کر رہا تھا؟ عمل کو دیکھ رہا تھا، فرشتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب جب اللہ کے نبی کے سامنے عمل تولے جا رہے تھے تو یہ ترازو کو نہیں دیکھ رہا ہے، رخ پاک مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، چہرے رسول کو دیکھ رہا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو ہے حشر والو یہ بھید کیا ہے، یہ راز کیا ہے کہ خلق ساری خدا کے آگے نبی کی صورت کو تک رہی ہے، محشر میں سب کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ ہے، تو یہ گناہگار ترازو کو نہیں دیکھ رہا ہے، آقا و مولا کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ اب جیسے ہی گناہ کا پھلا بھاری ہوا، نیکیوں کا ہلکا ہوا تو فرشتے آقا کی طرف دیکھنے لگے، یا رسول اللہ کیا حکم ہوتا ہے؟ گناہگار ہے، گناہگار ہے۔ تو حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث میں میرے آقا جبے میں ہاتھ ڈالیں گے اور ایک پرچہ نکال کے اس کی نیکیوں کے عمل کے پھلے پہ رکھ دیں گے، اور جیسے میرے آقا وہ پرچہ رکھیں گے نیکیوں کا پھلا بھاری اور گناہوں کا پھلا ہلکا ہو جائے گا، تو فرشتے اللہ فرمائے گا فرشتوں اس بندے کو جنت پہ عزت کے ساتھ لے جاؤ۔ اب فرشتے جنت میں لے کے جا رہے ہیں تو یہ جاتے جاتے جنت کو پلٹ کے آیا، آقا کے دامن کو پکڑ کے کہا یا رسول اللہ خدا میں بہت گناہگار تھا، میرے پاس نیکی نہیں تھی، میرے آقا مجھ جیسے جہنمی کو آپ کھڑے کھڑے جنتی کیسے بنا دیے، میری بخشش کا سامان کیسے ہو گیا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ تو نے زندگی میں ایک بار سچے دل سے مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھا تھا، آج وہی سلام میں نے تیرے عمل میں رکھ دیا ہے۔ اس لیے یا رسول اللہ کی عادت ڈالو، یا رسول اللہ کی عادت ڈالو، بچوں کو دلاؤ، جب مصیبت ہوگی تو محشر میں یہی پکارنا ہوگا۔ ارے جو زندگی میں یا رسول اللہ نے پکارا وہاں کیا پکارے گا؟ اب پکارو یا رسول اللہ، اور جو یا رسول اللہ پکارتے ان کی صحبت میں بیٹھو، جو یا رسول اللہ کو شرک بولتے ہیں ان سے دور ہو جاؤ، اور یا رسول اللہ کو جو ایمان بولتے ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو سچے دل سے آقا کے اس ماہ مبارک کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یقیناً کچھ لہو لہاب بھی ہو رہے ہیں، کچھ چھچورے قسم کے لوگ بھی جلوسوں میں آ جاتے ہیں، اور ایک خوشخبری آپ کو سناتا ہوں اگر آپ کو اللہ توفیق دے۔ 12 ربیع الاول شریف کو ہندوستان کی سرزمین پہ سرکار کا جبہ مبارک ہے،
اورنگ آباد میں پیران شریف، اور خدا کی قسم 12 تاریخ کو آئیے، میں اللہ کے نبی کی قملیہ مبارک کی زیارت کراؤں گا، اللہ کے رسول کی قملیہ مبارک اور سرکار کا شمل مبارک، سرکار کا جبے مبارک، پیران مبارک کی زیارت کراؤں گا، اور میرے آقا کے مکمل گیسوئے پاک کی زیارت کراؤں گا۔ 12 ربیع الاول بعد نماز فجر زیارت ہوگی اور مغرب تک رہے گی۔ آپ حضرات آئیں، اپنی ایمان کی آنکھوں سے آقا کے جبے مبارک کی زیارت کریں، اور یہ مکمل کوئی ٹکڑا نہیں ہے، مکمل پیرہن مبارک ہے۔ یہ بہت ہی نایاب تحفے میرے خاندان کے میرے کو عطا کیے گئے، اس کی حفاظت کئی مہینوں سے اس کے پر کام چل رہا ہے۔ آپ حضرات اور زنانے کو مت لائیں، لیڈیز کا انتظام نہیں ہے، میں انتظام نہیں کر سکوں گا زنانے کا۔ عاشقان مصطفیٰ آئیں اور اپنی آنکھوں سے آقا کے لباس کی زیارت کریں، اور یہ وہی کرے گا جس کے بارے میں اللہ فرمائے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس کا دل متقی ہے وہ آقا کے تبرکات کی زیارت کرے گا۔ اور میلاد پاک کے جلوس میں عشق و محبت کا اظہار ہے۔ بتانا کہ عاشقین کو دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ چھچورے پنے کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ 11 ربیع الاول شریف کو موٹر سائیکلوں پہ نکل جاتے ہیں، لوگوں کا جینا حرام، سونا حرام، چیخ و پکار کر رہے ہیں، اور جلوس محمدی ہو رہی ہے تو پھینک رہے ہیں، اراش پھینک رہے ہیں، گلال پھینک رہے ہیں۔ تو یہ توہین ہے میلاد کے جلوس کی، یہ تمہارے عشق و محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ حرکتیں ایسی ہوں گی جو آقا کو تکلیف پہنچائیں گی، یہ دل آزاری ہوں گی، اور نبی کی دل آزاری اتنا بڑا جرم ہے کہ تم 100 حج کر بھی لو مگر آقا ناراض ہے تو تمہاری ہماری نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ میلاد کے جلوس میں یہ تصور کر کے چلو کہ آقا ہم کو دیکھ رہے ہیں، آقا ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور خدا کی قسم یہ مومن کا تصور ہو جائے کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں تو کوئی چھچورے پنے کی حرکت کرے گا؟ صرف ایک ہی صلاۃ و سلام با ادب پڑھتے ہوئے نکل جائے گا۔ جلوس میں شرکت کیجئے، جلوس محمدی کو کامیاب بنائیے، میلاد کے جلوس نکالیے مگر با ادب نکالیے، صلاۃ و سلام پڑھ کے نکالیے، اور یہ تصور کیجئے کہ آقا و مولا کی چشم رحمت ہماری طرف ہے، اور فرشتے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی یا رسول اللہ مصطفیٰ خیر الورا ہو، خلق کے حاجت روا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کا بھی بھلا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، وعلی آلکہ وصحبکہ یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، وتقضی لنا بها جمیع الحاجات، وتطہرنا بها جمیع السیئات، وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغایات، من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات، انک قریب مجیب الدعوات ورافع الدرجات، یا کافی المہمات، یا قاضی الحاجات، یا دافع الولیات، یا حل المشکلات، اغثنی اغثنی اغثنی
یا الہی انکا علی کل شیء قدیر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدی سہل لنا اشکالنا فسہل یا الہی کل صاب بحرمت سید الابرار سہل 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 صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی پسینے میں نہ گیا، مجھے لو پریشر ہے۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ ابھی آپ نے شہزاد حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خوشخبری سماعت فرمائی کہ آثار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو بعد نماز فجر تا مغرب بمقام خانقاہ موسویہ احاطے سیدنا موسیٰ قادری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی عالم آپ سبھی حضرات سے گزارش کی گئی ہے کہ ضرور شرکت فرما کر آثار مبارک کی زیارت سے مالا مال ہو جائے۔ اور ایک ضروری اعلان ہے، عشاء بمقام ریتی مسجد یاقوت پورہ میں حضور شہزاد غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ہے، اور شہزاد خطیب دکن حضرت سید آل مصطفیٰ علی پاشا قادری مدد اللہ علی کا بھی خطاب ہے۔ جنوری 11 تاریخ بروز ہفتہ 9 ربیع الاول شریف کو بعد نماز عشاء ریتی کی مسجد یاقوت پورہ میں حضور شہزاد غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ رسالت حضور شہزاد غوث العظم